بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 11 جنوری 2026 اتوار کا دن، امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر تازہ ترین خبریں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف خبریں، کوئی تجزیہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ صورتحال اس مشرق وسطیٰ میں انتہائی خوفناک ترین دراہے پر جا کر کھڑی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز کہ ایران جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بڑا ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، جس کے حوالے سے اس وقت امریکہ کو بھی تشویش ہے، اسرائیل کو بھی تشویش ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ہنگامی ایٹمی میٹنگز بلا لی گئی ہیں، جنگی ہنگامی میٹنگز ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس حوالے سے کیا رپورٹنگ کر رہا ہے، تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت امریکہ کے فوجی اڈوں پر جو مشرق وسطیٰ میں ہے، وہاں پر نئی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تمام فلائٹ آپریشن اس وقت کینسل ہو چکا ہے، اور اب تک کی سب سے خوفناک ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس سب پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس جنگ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو جو ہے پن کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، صورتحال ذرا میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بڑا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے ہم نے نیوکلیر جو انرچمنٹ تھی یورینیم کی، ہم اس کو پورا اتر چکے ہیں، اور ہم ایک ایٹمی حملہ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ایران بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایران ایٹمی طاقت رکھنے والا یہ دوسرا اسلامی ملک بن جائے گا۔ تو جس کے بعد پورے کی پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ اٹھی، اور پھر امریکہ کے جو خفیہ طیارے جو 51 برس کے بعد سامنے آئے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، وہ سول فوجی اڈے پر پہلی مرتبہ اتارے گئے، کیونکہ صورتحال بڑی خوفناک ہو گئی تھی۔ تو اب میں ذرا خبریں آپ کے سامنے جلدی سے رکھنا چاہتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، ٹرمپ ایران is looking at freedom perhaps like never before, the USA stands ready to help۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب جو ایران کے اندر مظاہرے بھڑکے ہیں، یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ احتجاج کیوں ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے۔ تو ظاہر ہے آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کا رجیم چینج آپریشن کرنا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران فریڈم چاہتا ہے، اور آج سے پہلے ہم نے یہ صورتحال کبھی نہیں دیکھی، تو اب امریکہ ان کی ہیلپ کرنے کو مکمل طور پر تیار ہے۔ ہیلپ کیا ہوگی کہ امریکہ ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اگلی خبر آپ سنیں، یو ایس اے اینڈ اسرائیل may start a military operation against Iran at any time now۔ یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے اندر ایک ملٹری آپریشن جوائن کر سکتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس رائٹ ایونٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ تہران کے اندر ایک ایسا ایونٹ ہو جائے کہ پھر صورتحال آپ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے، اور ہم جا کر وہاں پر اٹیک کریں اور آیت اللہ خامنائی کا تختہ الٹ دیں۔ اور اس میں کیا گیا ہوگا، کہاں کہاں پر جو ہے وہ امریکہ اسرائیل اپنی ملٹری آپریشنز کر سکتا ہے، جو کی ملٹری سائٹس ہیں، نیوکلیر فیسلٹیز ہے، بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور دیگر فوجی اڈے ہیں IRGC کے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ہائی آفیسلز ہیں حکومت کے، ان کے کمپاؤنڈز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی فرسٹ ویو ہوگی، جس کے بعد آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ US has done all the preparation for strike against Iran, has moved the assets اور to its bases in the region۔ یعنی کہ امریکہ نے اپنے تمام تر ایسٹس، اپنے جنگی طیارے، اپنے ہر طرح کے ڈرون میزائل، وہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے اندر ڈپلوائے کر دیے ہیں، اور امریکہ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے۔ آگے بڑھیں جناب، کل رات کو جو ابھی رات گزری ہے، وہ رات بڑی بھیانک رات تھی، ہنگامی میٹنگز پوری رات ہوتی رہی۔ نیتن یاہو کی جانب سے پہلی میٹنگ، ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے سینٹرل ملٹری کمپلیکس کے اندر تل ابیب میں، اور وہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا، یہ
جنگی میٹنگ تھی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ جنگی میٹنگز بلائی گئی ہیں تو یہ وہ جنگی میٹنگ ہے جو اسرائیل نے سب سے پہلے بلائی, اور ایران پر پاسبلٹی جو تھی حملے کی اس کو ڈسکشن کیا گیا کہ ہم نے کہاں پر کیسے کیسے حملے کرنے ہیں. تو اسرائیل کے اندر بھی ہنگامی میٹنگز جو ہیں وہ جنگی طور پر بلائی گئی ہیں. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پر پوٹینشیل بریفنگ جو ہے وہ لی اپنی ٹیم سے. ظاہر ہے ان کی ایک وار روم آپ کہیں, وہاں پر یہ میٹنگز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایران کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ایکشن کرنا ہے. اور پھر جو ایران کے اندر اب کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو بتا دیا گیا کہ ہم ڈیسائسو اب ہم جو ہیں وہ اپنا آپریشن آپ کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. اپنی بچوں کا آپ سیفٹی کا خیال رکھیں. فیملیز کو بتایا گیا کہ اب ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. ایران نے تو کلم کلا ان کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا ہے, اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کو بھی ایسا کیا گیا تو ہم وہاں پر اٹیک کر دیں گے. تو اسی حوالے سے نیو یارک ٹائم کو یو ایس آفیشلز نے یہ بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام بریفنگز جو ہیں اس حوالے سے حاصل کر لی ہیں, اور امریکہ کو بھی بتا دیا گیا جنگی صورتحال کے حوالے سے ٹرمپ کو, اور اسرائیل نے بھی اس حوالے سے اپنی میٹنگز کی ہیں. رائٹرز دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل آن ہائی الرٹ for possibility of US intervention in Iran. Sources say رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ ایران امریکہ پر کسی بھی وقت امریکہ جو ہے وہ ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکا ہے. اب ظاہر ہے امریکہ اگر کوئی انٹرونشن کرے گا تو ادھر سے ایران جو ہے وہ کوئی نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے, دنیا کو بتا سکتا ہے نیوکلیر حملے کر کے کہ دیکھیں جی ہم نیوکلیر طاقت ہیں. اور پھر جو انونیمیس میسیجز ہیں وہ بھی اسرائیلی شہریوں کو جانا شروع ہوئے, اور متعدد ہزاروں شہریوں کو میسیجز کے کہ ہم ایک نیو ویو اور ایٹامک بم پھینکنے جا رہے ہیں, آپ آسمان پر نظر رکھیے گا. تو یہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ سائبر اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اب تمام فلائٹ آپریشنز جو ہے وہ جناب کینسل کر دیا گیا. ذرا وہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو فلائٹ آپریشن ہے وہ کس طرح سے منسوخ کیا گیا ہے. جناب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت جو فلائٹ آپریشن ہے وہ یو ایس کے اندر جتنے بھی ملٹری بیسز ہیں, ایک تو وہ ایمرجنسی اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں جا چکی ہیں. جتنے بھی فوجی اڈے ہیں امریکہ کے وہ ایمرجنسی ان پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا. تمام جو طیارے ہیں وہ جناب اس وقت ان کی پوزیشن سیدھی کر دی گئی ہیں. کسی بھی وقت حکم جاری ہوگا اور پھر وہ جو امریکی طیارے ہیں وہ ایران پر اٹیک کریں گے. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے تمام طرح ایسٹس مڈل ایسٹ پہنچ گئے. ان کی ڈیلٹا فورس مڈل ایسٹ پہنچی ہوئی ہے, وہ العدید ایئر بیس پہنچ گئے, یو کے سے ان کے تمام تر طیارے وہاں پر پہنچے. یعنی کہ قطر سے ہی اسٹرائک کرتا ہے نا امریکہ, پہلے بھی قطر سے اسٹرائک کی تھی, اب دوبارہ امریکہ قطر سے اسٹرائک کرے گا. تو اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ قطر ایئر ویز, ایمریٹس, ترکش ایئر لائن, آسٹریلین ایئر لائن, پیگاسس اینڈ فلائی دبئی, اور تمام تر فلائٹ اس کے علاوہ جو متعدد ایئر لائنز ہیں انہوں نے تہران کے لیے اپنا تمام تر فلائٹ آپریشن جو ہے اس کو بند کر دیا, اس کو کینسل کر دیا, اس کو منسوخ کر دیا. تو جب فلائٹ آپریشن منسوخ ہو تو دنیا کو بتایا جاتا ہے, فلائٹ آپریشن والوں کو بتایا کیا کہ آپ اس کو منسوخ کریں, ہم بڑا حملہ جو ہے وہ ایران کے اوپر کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو فضائی حدود ہے یہ تھریٹ ہے, آپ کے لیے تھریٹ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا فلائٹ آپریشن جو ہے بند کر دیں, جس کے بعد فوری طور پر ایران کے اوپر جو ہے وہ فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا ہے, اور امریکہ اپنے 160 بامبر طیاروں سے ایران پر کسی بھی وقت ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگلی خبر سنیں, سینئر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفیشلز have held preliminary discussions on potentially military options against Iran, including possible targets. US officials told the Wall Street Journal. وال اسٹریٹ جرنل جو ہے ان کو بتایا گیا کہ جو ٹرمپ کی سینئر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ایران پر حملے کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ابتدائیہ ڈسکشن جو ہے اس کے اوپر شروع کر دی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ مکمل پلان تیار ہے, صرف حکم کا انتظار ہے. اس کے علاوہ لارج سکیل ایریل اسٹرائک جو ہے ملٹیپل ایرانین ملٹری سائٹس کے اوپر کی جائیں گی, ایک آپشن یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہے, کوئی ٹروپس اور اکوپمنٹ موومنٹس جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی کہ کسی طریقے سے ہم نے خوفناک حملہ کرنا ہے, لیکن ملٹری بیسز پر تمام ایسٹس جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں. تو لہٰذا اس وقت یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے, اور جب یہ ڈسکشن مکمل ہوگی اور امریکہ جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا تو پھر ایران کی کی سائٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک لانچ کر دیا جائے گا. تو یہ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے, اور مشرق وسطیٰ تمام فوجی اڈے, تمام جو اس کے اندر کنٹریز آتی ہیں, خلیجی ممالک ہیں, وہ اس مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں. پاکستان کے لیے بھی یہ صورتحال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر رجیم چینج آپریشن کرنے
کرنے کے لیے امریکہ کس نہج تک جا پہنچا ہے کہ وہاں پر پہلے آگ آپ نے بھڑکا دی, وہاں پر پروٹیسٹرز کھڑے کیے, وہاں پر خانہ جنگی کا ماحول, پھر وہاں پر آپ حملہ کر کے ان کی حکومت کو ان کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑا عام میسج ہے کہ جب تک آپ پولیٹیشین جو ہیں وہ ڈیوائڈ رہیں گے تو آپ کے ملک میں بھی آگ کل کو بھڑکے گی. اگر آپ کے ہمسائے ملک میں بھڑکی ہے تو آپ تک یہ آگ پہنچے گی. تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیشین کو, پاکستان کی سیاستدانوں کو اور اداروں کو یونائٹ ہونا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنی لازمی ہے. لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.